اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آیات کو پچھلی کو آپ اس کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پہلی آیت یہ تھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، باتوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تو ہرگز لازماً اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو یہ آپ اس آیت کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے نور کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اللہ نے اپنا نور کمپلیٹ کیسے کرنا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ و دین الحق، اپنا ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے، علی الدین کلہ، تمام نظام ہائے زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کی بات ہی نہ آئے۔ وہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مذہب انسانیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، سارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ آپ نے وہ حمد سنی ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو خدا پہ اکٹھے ہو جاؤ، رسولوں کو درمیان سے، نیا کفر کا ایک عقیدے چلتے رہتے ہیں، تو رسول کے راستے میں رکاوٹ۔ لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے، ان کی دعوت آ گئی، مسلمانوں کے ملک بن گئے ہیں، تو اب کس کو مسئلہ آ گیا ہے؟ لو کرہ المشرکون۔ اب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو رسول کی دعوت ہے اس میں اصل رکاوٹ ڈالنے والے بندے کون ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے نور کا جو اتمام ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہی پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ مشرکوں کی بات آ رہی ہے۔ مشرک پہلے کیا آئی تھی؟ کرہ الکافرون، کافروں کی بات آئی۔ جب کفر موجود تھا تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اس کفر کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ رسول قرآن لے کر آئے، دین لے کے آئے، لوگوں کو دعوت رکھی، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اب اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ لیکن اب ایک اور کمپنی پیدا ہو گئی۔ اب کس سے خطاب آ رہا ہے؟ یا ایھا، اے الذین، وہ لوگوں جنہوں نے، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ آمن یؤمن باب افعال، الذین اسم موصول، اور یا ایھا حرف ندا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ان بے شک، یقیناً، کثیراً، کثیراً، انہا نے کثیرن پر اثر کیا اور اس کو کیا بنا دیا؟ نصب کر دیا، اس کو پیشوں کو زبر بنا دیا، اس کو نصب کر دیا انہوں نے۔ بے شک بہت بڑی تعداد، کثیر کس کو کہتے ہیں جی؟ بڑی تعداد ہے۔ ان کثیرن، بہت بڑی تعداد ہے، کن کی جی؟ من الاحبار، احباری، من کیا ہے؟ اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ احبار، حبر کس کو کہتے ہیں؟
حبر کس کو کہا تھا؟ سیاہی کو، روشنائی کو، جس کا اثر باقی رہے. کسی بھی اچھی چیز کا جو موجود اس کو بھی حبر کہہ دیتے ہیں. اور حبر کس کو کہتے ہیں؟ عالم دین. اس کی جمع کیا ہے؟ احبار. علماء علماء کس چیز سے لکھتے ہیں جی؟ سیاہی سے لکھتے ہیں. ان کی سیاہی کا اثر باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان من الاحبار علماء میں سے، علماء میں سے، والرہبان اور رہبان نی. اب یہ واو کس پہ عطف ہے جی؟ من پہ عطف ہے. اس من کا اثر یہاں پہ آیا. اس نے کیا کیا جی؟ من حرف جر تھا، اس نے رہبان کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس من کا اثر تھا، ورنہ رہبان کے نیچے زیر. اور رہبان کس کو کہتے ہیں؟ راہب کی. راہب کس کو کہتے ہیں؟ ترک دنیا، درویش، دنیا چھوڑے ہوئے، ملنگ. ٹھیک ہے جی. ان کے علماء میں سے، درویشوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. یہ کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکوں کو کتنی تکلیف ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دین غالب آ جائے. اصل دین، قرآن والا، سنت والا، دین والا معاملہ غالب آ جائے تو تکلیف کس کو ہے؟ لو کرے المشرکون. چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا. مشرک کون ہے؟ وہ کون مشرک ہے جن کو برا لگے گا؟ تو وہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. ان کو پیروں کو کیوں برا لگے گا اور مولویوں کو؟ روٹیاں بند ہو جائیں گی، پیروں کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، آستانے ختم ہو جائیں گے، فیض اللہ ہی دینا شروع ہو جائے تو کہیں اور سے کس نے لینا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع. تو درویش میں سارے گئے. یہ کون ننگا کون گھوم رہا ہے جی؟ مجذوب ننگا گھوم رہا ہے. اوہ ہو 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 ہو، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا ہے. تو یہ دو ہیں مولوی. اچھا، جہاں بھی ذکر آ رہا ہے علماء کا پہلے آ رہا ہے درویشوں کا. اس کی کوئی وجہ پتہ ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو مولوی ہیں یہ ان درویشوں کے ٹاؤٹ ہیں. یہ قرآن و سنت نہیں پڑھاتے، یہ واقع سناتے ہیں. فلاں جگہ ایک بابا جی نے یہ کہہ دیا، جوتی اڑی، جوتی سر پہ لگی، 100 جوتیاں لگیں، ہندو قبر میں گڑ گیا. اسٹوریاں جھوٹی سنا سنا کے لوگوں کو، درویشوں کی اسٹوریاں سنا سنا کے رہبان کی. یہی کچھ وہ بھی کرتے تھے. آخر نتیجہ پھر کیا نکلا آپ کو پتا؟ یورپ میں مذہب کے خلاف بغاوت ہو گئی. آج وہاں کی اکثریت عیسائی نہیں ہے، ملحد ہے. ملحد، کوئی خدا نہیں، کسی خدا رسول کو نہیں مانتے. پیدا ہو جاتے ہیں عیسائیوں کے گھروں میں، کسی کو بھی نہیں مانتے. اور یہی حال آج آپ کی یونیورسٹیوں کا ہے. پاکستان کی یونیورسٹیوں کالجوں میں ایک اکثریت ہے ملحدین کی، اکثریت. لوگوں کو سمجھ نہیں ابھی اس چیز کی، اور اس کے پیچھے یہی مولوی ہیں. یاد رکھیے گا، جو کبھی عقل والی بات ہی نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر جمعے میں یا ہر جہاں پہ بھی درس قرآن دیا جائے اس کے بعد سوال جواب کی نشست رکھی جائے. ہاں بھائی، جو ابھی آپ نے جو کہانی سنائی ہے یا جو باتیں بیان کی ہیں قرآن و حدیث سے، میرا سوال بتا جی، پوچھو جی، سوال یہ ہے، جواب ہی نہیں. تو جب تک یہ نہیں کیا جائے گا، نئے دماغ کو آپ اپیل نہیں کریں گے، آپ اس کو سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دیں گے، تو اس کا رد عمل کیا آئے گا کہ لوگ ملحد ہو جائیں گے، دین بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے کوئی اللہ رسول ہے نہیں. جیسا کہ ایک عظیم تعداد اس وقت پاکستان میں بھی موجود. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون
لا لام مزاحلقہ لازمن لازمن کیا کرتے ہیں وہ یأکلون یأکلون یا کا مطلب وہ واو نون زیادہ بندی جمع کی علامت آ گئی واو نون اکلا یأکلو اکلا اکلا اس نے کھایا یأکلو وہ کھاتا ہے اور جمع آ گیا وہ کھاتے ہیں لا یأکلون وہ کھاتے ہیں بس یہ کھاتے ہیں بھئی آپ سوچ لیں کہ در حقیقت یہ سارے کا سارا شرک کا نظام بدعات کا نظام کھانے میں جڑا روٹی بند کر دو 40واں کرو والد صاحب کا 40واں کرو سال کرو مولوی صاحب کو بلاؤ دعائیں کرے جی کھانا نہیں ہے آپ کہیں جی 40واں ہے 40ویں کی دعوت ہے مسجد میں کھانا تو دیکھنا پھر کون سا مولوی آئے گا لا یاکلون وہ کھاتے ہیں وہ فائل کون ہے اس کا لا یاکلون فائل کون ہے رہبان اور احبار یہ وہ فائل ہیں کھاتے ہیں یہ فعل ہے اب مفعول ہے کس چیز کو کھاتے ہیں اموالا مالوں کو کا مطلب مفعول آ گیا جی مالوں کو کھاتے ہیں لیکن اموالن نہیں آیا 2 زبریں نہیں آئیں الف لام نہیں آیا تو یہ کیا ہے پھر یہ مضاف ہے مرکب اضافی کا پہلا حصہ ہے مضاف اب یہ عام مال نہیں رہا اس مال کی نسبت ہو کس کا مال جی اموال الناسی مضاف الیہ آ گیا ہے ناسی مجرور کب آتا ہے جی صرف 2 ہی شکلیں زیر آنے کی کون سی ایک حرف جر کے ساتھ دوسرا مضاف الیہ ہو تو بس ٹھیک ہے جی اموال الناسی لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں اموال الناسی لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں بالباطلی اب یہ مفعول ہو گیا اور اب متعلق فعل آ رہا ہے کہ کھاتے کیسے ہیں بعض بھی حرف جر متعلق ہونے کی وجہ سے باطل کس چیز کو کہتے ہیں جی نا حق کھاتے ہیں جھوٹ کے طور پہ کھاتے ہیں جھوٹ بول کے کھاتے ہیں باطل ویسے کس کو کہتے ہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ایک میں کہتا ہوں جی میں یہ کھانا کھا رہا ہوں حق کے مطابق یعنی کہ اس کھانے میں میرا رائٹ ایک حق ہے ایک حق ہم کہتے ہیں سچی بات حق بات کہی جی مطلب کیا کہی سچی بات ایک کہتے ہیں کہ اس زمین میں اس جگہ پہ میرا حق ہے حق کب ہوتا ہے جی رائٹ میرا حق ایک آدمی مر گیا اس کے 4 بیٹے ہیں اس کی گھر میں اس کی جائیداد میں سب کا رائٹس لیگل رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس ہوتے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آئینی حقوق ہوتے ہیں اچھا آپ کو کوئی بندہ پولیس والا پکڑ کے 2-3 مہینے کے لیے بٹھا سکتے ہیں جیل میں بغیر کسی پرچہ دیے کیوں اس لیے کہ آزادی آپ کا حق ہے حق کے بالمقابل رائٹ کے بالمقابل یہ اس کا حق تھا یہ باطل ہے حق کے بالمقابل کیا ہے جہاں یعنی بغیر حق کے اس کا کوئی حق نہیں ہے بالباطل باطل کے ساتھ بغیر حق کے ہی
کھا رہا ہے، تو حق کیسے بنتا ہے کسی چیز کھانے کا؟ اللہ تعالیٰ ہے جی کوئی حساب ہے، محنت کی ہے یا ملکیت ہے؟ دیکھیں یہ بات سمجھیں، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب غصہ آ رہا ہے اس بات وہ جدھر مجھے ایک بات بتائیں جی، آپ شمشاد صاحب کے ہاتھ میں قلم ہے، یہ قلم میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ آپ یہ کسی طور پہ بھی مجھے دے سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، رہن رکھ سکتے ہیں، مفت بھائی والا جی، تو کوئی طریقہ آپ یہ مجھے دے سکتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ کی مرضی نہیں ہے، دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ، ول اور دوسرا کانسنٹ، آپ کی رضامندی اور آپ کا ارادہ نہیں ہے دینے کا، اور میں کسی طریقے سے آپ کو گھبرا کے پاگل بنا کے، نوسر بازوں کو جانتے ہیں آپ؟ نوسر باز چھینتے ہیں کسی سے، بس باتوں میں لے لیتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی ول نہیں ہوتی، کنسنٹ نہیں ہوتی، پھر بھی بندے دے دیتے ہیں پیسے، جو پھنسا دیے ہیں پیسے بندوں کے، نوسر بازوں کے پاس پیسے پھنسا دیے، مل نہیں رہے، تو بغیر حق کے لینا کوئی حرام ہے۔ آخری بات میں کہنے لگا ہوں، خرچ کر رہا ہے مولوی صاحب آئے ہیں، تو میں تو اپنی مل سے دے رہا ہوں، مولوی صاحب کا کیا، وہ تو میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، مولوی صاحب کو میں نے بلایا، پیسے بھی دوں گا ان کو، ابھی بتانے لگے، ابھی بتانے لگے آپ کو، آپ کو بتانے لگے۔ مثلا میں ایک مثال دے، میرا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں جی؟ نہیں۔ میری فصل آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر آپ کا حق وہ کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ میں خود آپ کو نہ دوں؟ جی جی ٹھیک ہے جی؟ جی۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی بات کیا کہی انہوں نے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال باطل، جھوٹ بول کے کھاتے ہیں، جھوٹ بول کے مال کھائی جا رہے ہیں لوگوں کا۔ آپ کو آسانی سے کسی جگہ پہ بیعت ہوتے ہیں؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ڈر کا کاروبار ہے سارا، ڈر کا۔ آج کل جو ہی عورت پہنچتی ہے اسپتال میں، 6واں مہینہ ہے، 7واں 8واں مہینہ ہے، تو ڈاکٹر کیا لکھ کے دیتی ہے؟ آپریشن نہ کرایا تو بچہ نہ جی، ماں ہی مر جائے گی۔ خوف۔ پولیس والوں کو کیوں رشوت آپ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگر میں چڑھ گیا پولیس کے ہتھے تو پرچے کو چھوڑ دیں جی۔ تشدد، لتر پریڈ، ڈاکٹر خوف، پولیس خوف، وکیلوں کے پاس آتا ہے، ہم آپ کو ڈراتے ہیں، گئی ہے زمین، بڑھاؤ گے برباد، بڑا وکیل دیو پیسے، ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بندے کو پہلے ہی قابو کرتے ہیں کہ بہت دھوکھا کیس ہے، یہ ہے وہ، ڈرا کے پیسے لے۔ اگر آپ کو ڈر نہ ہو شمشاد صاحب، تو آپ کسی کو اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیں گے؟ ڈر بکتا ہے، ڈر۔ ڈاڈی جائے گڈی پرتی کی، آپ سنتے ہیں سٹوریاں یہاں پہ، ایک گاڑی الٹی ہوئی، بس آج کے بعد گاڑی والوں نے دیکھے دینی شروع ہو گئے، اس کی ڈر۔ تو ڈرا کے پیسے لے رہے ہیں، جھوٹ بول کے لوگ، بات جھوٹ سے ہندو کیسے دے دیں اپنے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مولوی اور پیر ہیں، پیسے لینے بنتے ہیں ان کے؟ آگے جا کے آپ کو آیت آئے گی، اللہ کے تمام نبی یہ بات کہیں گے اگلی سورتوں کے اندر کہ ہم لا اسأل علیہ من اجر یا اجرن، میں اس اپنی دعوت پہ کوئی پیسے وصول ہی نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ پڑھاتا ہوں صبح اور میں کہوں جی آفتاب صاحب نکالو پیسے، شمشاد صاحب مجھے پیسے دو، میں یہاں پہ دین کی خدمت نہیں کر رہا آپ کی۔ یا اگر میں تھوڑا سا ماحول بنا دوں، 3 بندے اپنے بٹھا دوں یہاں پہ، تو وہ 100-200 مجھ پہ پھینک دیں، تو آہستہ آہستہ اللہ کرے گا سارے دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو اموال الناس بالباطل ویصدون، اور یصدون، صدا یصدو، روکنا، ٹھیک ہے جی، رکاوٹ ڈالنا۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ روکتے، وہ نون جمع کا ہے، وہ روکتے ہیں۔ اس نہ کو بندوبست کریے جی، اس نہ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں
ان سے سبیل اللہ، ان حرف جر، ٹھیک ہے جی. اس نے سبیل کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ مجرور بھی ہو گیا اور سبیلی آ گیا تو ایک ہی اس پہ نہ الف لام آئی تو نہ تنوین آئی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہو گیا. یہ رستہ عام رستہ نہیں رہا، اس رستے کی نسبت جڑ گئی کس کے ساتھ؟ اضافت آ گئی ہے اللہ کے رستے سے وہ روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جو رستہ اللہ کا رستہ ہے اس سے روک دیتے ہیں وہ لوگوں. اپنی کہانیاں سناتے ہیں. اللہ کا رستہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف. ادھر تو انہوں نے لے کے جانا ہے نا، ادھر لے کے تو پیسے کون دے گا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذین اور وہ لوگ جو والذین اور وہ لوگ جو یکنزون یکنزون، یہ کا مطلب جی، اور وہ نون جمع کی علامت آ گئی. پیچھے کیا بچ گیا؟ کنزا یکنزو، جمع کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، ذخیرہ کرنا. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ذخیرہ، کسی چیز کو ذخیرہ. ذخیرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عشر کے اندر جو ہے نا، عشر گندم آ گیا یا کوئی بھی آپ کا اناج آ گیا، اس میں یا جو بھی آپ نے کاشت کیا نا زمین میں، اس میں سے ہر اس چیز کا عشر ہے جو ذخیرہ ہو سکتی. آپ بھنڈی توری ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی. کریلے، جو چیز ذخیرہ نہیں ہو سکتی نا اس پہ عشر نہیں. خضروات کہتے ہیں سبزیوں کو، سبزیوں پہ نہیں. اناج پہ، گندم پہ ہے فلان. یہ جی ذخیرہ تو کر سکتے ہیں جی. آپ کتنی گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، کھانے والی آپ اس میں سے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی کاٹو، جو بھی کاٹو سب پہ. والذین یکنزون، جو ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں. والذین یکنزون. اچھا، اس کی حدیث یاد رکھیے گا، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. الذهب، پہلا مفعول آ گیا کس چیز کو جی؟ سونا، سونے کو کدھر سے آ گیا جی؟ مفعول تھا. ٹھیک ہے جی. الذهب و اور الفضہ، فضہ چاندی، چاندی کو. اچھا، اب اس میں ایک بات یاد رکھنے کی، دو بلکہ بات. دنیا جدھر سے جدھر چلی جائے، ڈالر آ جائے، کوئی کرنسی آ جائے، کوئی بھی کرنسی، کرپٹو کرنسی آ گئی جی، الیکٹرک کرنسی آ گئی ہے جی، فلاں نوٹ آ گیا، یہ نوٹ آ گیا، فلاں بیٹھ گیا، فلاں اٹھ گیا، بٹ کوائنز آ گئے، فلاں. اصل زر، یہ دو مفعول ہیں ذخیرہ کرنے. اصل دو زر یہی ہیں، سونا اور چاندی. وہ حامل اعضا کو ادا کرے گا. نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حامل اعضا کو وہ ادا کرنے کا پابند ہے اسٹیٹ بینک. کیا پابند ہے؟ اس کے پیچھے سونا ہے. اصل یہ ہے، اس کے تحت چلتی ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر ہاں چلے، سونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سونے کو
سنار کو کیا کہتے ہیں؟ سنار سنیارا تو ہم کہتے ہیں. دکانوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ جی آپ کہاں سے ہیں؟ انگلینڈ سے؟ زرگر. زرگر کا بھی لکھا ہوا دیکھا ہے؟ جی لکھا ہوتا. سونے کو کیا کہتے ہیں؟ زر. زرگر سونا بنانے والا، زیور بنانے والا. ٹھیک ہے جی. تو اصل زر سونا اور چاندی، اصل زر. اچھا اب یہ بتائیں کسی ملک کے پاس 1000 روپے کا سونا ہو اور وہ 5000 روپے کے نوٹ چھاپ دے تو یہ باقی 4000 کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ افراط زر. انفلیشن. افراط زر یعنی سونا ہے ہی کوئی نہیں، سونا کم ہو گیا ہے، پیسے زیادہ چھاپ دیے. آپ کے پاکستان میں اللہ پاک کے فضل سے سونا 200 روپے کا ہے اور 2 کروڑ کے نوٹ چھاپ دیے انہوں نے. پھر رہے لوگوں کے اندر، لوگوں کی جیبوں میں ہزاروں کے نوٹ پڑے ہوئے، جو بھی بٹوا کھولتا ہے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ پہ نکلے. تو 24 تاریخ کو 22 کو جیب خالی ہوتی. تو اصل زر کیا ہے؟ سونا اور چاندی. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استثناء کس کو دیا؟ جس کے پاس سونا چاندی ہے لیکن وہ یکنزون میں نہیں آئے گا. وہ کون ہے؟ نا جی، جو زکوٰۃ دے، جو ان کی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے. سونا اگر آپ کے پاس 100 تولے ہے اور آپ اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس بچ جائے گا. آخری بریک کہاں پہ جا کے لگے گی؟ 7.5 تولے پہ جا کے جب کم ہوگا تو پھر رک جائے گا، پھر زکوٰۃ نہیں. 7.5 تولے سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سونے اور چاندی کو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ یکنزون، ذخیرہ کرتے ہیں. ولا ينفقونها، یہ وہ بات آ گئی اگلی زکوٰۃ والی. واہ اور لا نہیں ينفقون ہاں انفقا ينفقو خرچ کر، انفاق. ٹھیک ہے جی. یہ کا مطلب وہ انہیں کی باتیں ہو رہی ہیں. واو جمع کی علامت ہے، واو نون. اور خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ہاں ان کو. ٹھیک، ان کو کن کو؟ الفضہ اور الچاندی کو خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ ہی مرکب اضافی، فی حرف جر، یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے رستے میں. لا ينفقون فی سبیل اللہ. اپنی ذات پہ تو سارے ہی خرچ کرتے ہیں. 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. شیطان سب سے پہلے پٹی یہ پڑھاتا ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کہ گیاں جڑیاں مر گئے. تو الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اس کو خرچ ہی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی اس کی نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں. اس پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. فبشرہم، بس نتیجتاً بشر. یہ بشر کیسے بنا جی؟ بشر کون سا صیغہ ہے؟ کون سا فعل ہے؟ فعل امر. یہ کس سے ہے؟ باب تفعیل سے. ٹھیک ہے جی. باب تفعیل. بشرا، اس نے خوشخبری دی. یبشرو، وہ خوشخبری دیتا ہے. اب اس سے ہم نے بنانا ہے امر، خوشخبری دو. پہلے کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع چلی جائے گی. دوسرا کیا ہوگا؟ اعراب بھی اڑ جائے گا، مجزوم ہو جائے گا. تو یہ بچ گیا پیچھے بشر. اب یہ طنز کیا جا رہا ہے، طنز. خوشخبری دے دو. ہاں جی، بس خوشخبری
سناؤ باز عربی کی کس کی خوشخبری سنائیں جی؟ اب یہ مرکب ہے کون سا بتائیں جی؟ عذاب علیم. کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب توصیفی ہے. اس میں یہ موصوف ہے، ایک اسم ہے جس کی صفت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کون سا عذاب ہے؟ علیم. علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ درد کو. یہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کن کو خوشخبری سناؤ جی؟ جو دولت کو نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بس ذخیرہ کرتے رہتے ہیں. اس کی بڑی مثال کہاں پہ آئی ہے؟ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. جو پیسے جمع کر کے رکھتا ہے پھر گنتا رہتا. اچھا 100 ہو گئے، 200 ہو گئے جی، 300 ہو گئے، 400 ہو گئے، 500 پھر جیب لاکھ ہو گیا. وہ پتہ کرتا رہتا، ہاں جی کتنے ہو گئے جی؟ لاکھ ہو گئے. کتنے مل گئے جی؟ 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے. یہ اس میں جمع کر دو، یہ اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے آ گئی موت. جو ہر وقت پیسہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے پاس. کلا، اللہ نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں. مال کے سمیت ہی جاؤ گے. اگلی آیت اس میں بھی جو ہم کل پڑھیں گے کہ اسی مال کے ذریعے ان کو پھر ٹھوکا جائے گا قیامت والے دن اور کہا جائے گا لاؤ چسکا اپنے مال کا ہے، آج اپنے سونے چاندی کے مزے چکھو کہ کتنے ہیں. تو یہاں پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اصل میں یہ کس چیز کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا تھا؟ آپ اس قرآن کو دیکھیں گے، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کا دین غالب آئے. ارسل رسول لیظہرہ، تاکہ وہ رسول غالب کر دے اس دین کو. مشرکوں کو اچھا نہیں لگتا. مشرک کون نکلے ہیں جی؟ مولوی اور پیر. اب آپ سوچیں گے یہاں پہ تو آ گیا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونے چاندی کے ذخیرے کرتے ہیں. تو سونے چاندی کے ذخیرے کن لوگوں کے پاس ہیں جی؟ ٹیکس لگتا ہے پیر صاحب کے مال پہ ٹیکس ہے. مولویوں کے پاس ڈھیر ہے پیسوں کے، اور پیروں کے پاس کھربوں روپے ہیں، کھربوں. ابھی وہ پیر صاحب کی شادی ہو رہی ہے ان کے بیٹے کی، تو جا کے دیکھ لیں جہاں پہ کروڑوں اربوں روپے اس شادی پہ نظر ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ہی ان کو پکڑاتے رہتے ہیں، اب بکرا جی، یہ جی لاکھ روپے، پجارو V8 بل باطل ہے دعا. تو یہ ایک جھوٹ ہے کہ جو لوگوں کو پھیلا کے ان سے مال پھینٹا جا رہا ہے. جب لوگوں کی آنکھیں، جس بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے نا جی کہ توحید کیا چیز ہے، سنت کس چیز کا نام ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا، پھر وہ کسی پیر کو پیسے دیتا ہے نہیں. آپ کی آنکھیں کھلی ہیں کہ ابھی نہیں کھلی جی؟ کھلی. آپ دیں گے کسی پیر کو پیسے کہ جی پیر صاحب کی مہربانی ہمارا نذرانہ وصول کرو، گائے مرنے سے بچ گئے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وآئذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم